بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام عطیہ جمال ہے، میں پاکستان سے بول رہی ہوں۔ میں نور ٹی وی جدہ کچھ عرصہ سے دیکھنے لگی ہوں کہ کافی اچھا ہے، اس میں مسائل کا حل، روزمرہ کے مسائل کے کافی حل اس میں مل جاتے ہیں اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ۔ مجھے بھی ایک مسئلہ تھا، میں نے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تھا، تو وہاں شیئر پروفٹ اینڈ لاس اور شیئر کے حساب سے تو سب نے کہا تھا یہ صحیح ہے، تو میں نے اس میں کروا لیا۔ تب میں نے کچھ جو پروفٹ ان کا آیا تو وہ بھی وصول بھی کیا، لیکن اب کچھ عرصہ سے مجھے پتہ چلا کہ وہ سب صحیح نہیں ہے، وہ بھی سود کی ہی قسم ہے۔ تو میں نے اس کو بند کر دیا، لیکن اب میں جو پہلے لے چکی ہوں رقم پروفٹ کے اس میں، تو اس کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے وہ جمع کر کے واپس لوٹانی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہن خاص طور پر یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میزان بینک پاکستان کا ایک بینک ہے جس میں انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا، اور وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ کس طرح کا وہ اکاؤنٹ تھا، لیکن کسی نے شک اور شبہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ جو آپ کو فائدہ وہاں سے پہنچتا ہے وہ دراصل حرام ہے، ربا کی شکل ہے۔ دیکھیے، ربا کے بارے میں تو مسلمانوں کا مجموعی طور پر سب کا یہ اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، اور اس حرام مال کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، متعدد ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی آپ کی خدمت میں نے نقل کیا تھا، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ بھی میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا۔ لیکن بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو رقم ہمیں ملی ہے، اب میں کیا ان کو واپس کر دوں، یا اس کا کیا استعمال کر سکتا ہے ایک آدمی جو بینک سے رقم ملی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں بہن، آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ہی سوال میرے پاس، دو سوال آئے تھے۔ ایک کو تو میں نے شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید، پاکستان کے عالم دین ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا ہے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید کو، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ان سے جب ہم نے پوچھا، دراصل میزان بینک میں ایک تو میرے علم کے مطابق، if I'm wrong پلیز آپ مجھے کریکٹ کریں، میرے علم کے مطابق ایک تو سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور ان کے یہاں جو مجھے قاری خلیل الرحمن جاوید نے بتایا وہ یہ کہ ایک مضاربت کے اصولوں پر مبنی اکاؤنٹ ہے جس میں پاکستان کی عوام انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور وہ اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں کاروبار میں، اور کاروبار کے نفع کو پھر شیئر کرتے ہیں اپنے شیئر ہولڈر سے کہہ لیجئے، کیونکہ جنہوں نے ان کے ساتھ مضاربت کے اصولوں پر یہ حساب یا یہ اکاؤنٹ بنوایا ہے تو وہ ان کے شیئر ہولڈر کے طور پر جانے جاتے ہوں گے، میرا یہ گمان ہے۔ مضاربت کیا ہے؟ مضاربت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی رقم کسی کو دیں۔ محمد عاقل صاحب، آپ میری یہ رقم لے لیجئے، آپ جو چینل چلا رہے ہیں اس چینل کے لیے یہ رقم میری طرف سے آپ کو ایک کائنڈ آف سپورٹ نہیں ہے، بلکہ جو فائدہ آپ اس میں سے حاصل کریں گے، یا جو بزنس آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں کوئی بزنس کرتا ہوں، آپ اپنی رقم کو مجھے دیتے ہیں کہ اس میں آپ بزنس کریں، اور اس بزنس کی جو نفع اور نقصان ہے اس میں آپ میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلام کا بہت خوبصورت اصول ہے، اور اس اصول کے تحت جو نفع اور نقصان مضارب اور اس کے درمیان جس نے جو مضاربت کے اصولوں پر اکاؤنٹ میزان بینک میں خاص طور پر مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس مضاربت کے اصول پر مبنی ایک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ اپنے پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کے پیسوں سے تجارت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے، میں آپ کے پیسوں سے تجارت کروں اور پھر تجارت کا نفع اور نقصان دونوں شیئر کریں۔ یہ تو بالکل درست بات ہے، جو اگر آپ نے مضاربت کے اصولوں پر ایگریمنٹ کیا تھا اور وہ بینک یا وہ ادارہ جو کہ آپ کے مال کا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے صحیح تجارت سے میری مراد یہ
ہے کہ صحیح تجارت میں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ قاری خلیل الرحمن جاوید کا فتویٰ ہمارے چینل پر یہاں پر موجود ہے۔ البتہ جو فائدہ سود کی شکل میں سیونگ اکاؤنٹ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہے۔ میں آج آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں۔ بالنسبہ للفائدہ الربویہ، الربویہ اس انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے جو کہ سود کی شکل میں آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ ماذا يفعل بها، جیسے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں نا ایک آدمی اس کا کیا کرے، کیا اسے کتب وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا مسلمانوں کی منفعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا خیر و بھلائی کی مشاريع یا پروجیکٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ الأموال المحرمة لكسبها إذا تخلص منها الإنسان تائبا إلى الله عز وجل فإنه يجعلها بكل أبواب الطاعة۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اہم پوائنٹ ہے اور بہت مناسب بات لگتی ہے کہ آپ نے جب ایک رقم حاصل ہو گئی ہے اور پھر اس رقم سے آپ نے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور پھر اس مال سے آپ تخلص حاصل کرنے کے لیے اس سے آپ خلاصی کی شکل چاہتے ہیں کہ میں اس سے کسی طریقے سے بھی اس کا استعمال کر کے اس سے دور ہو جاؤں، ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو استعمال ہے، چونکہ آپ نے توبہ کر لی ہے اور توبہ کی توبہ اللہ رب العالمین تو ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، تو آپ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو اس مال کو آپ اطاعت اور فرمانبرداری کے تمام کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح من قول العلماء، تو صحیح قول العلماء کے مطابق ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اطاعت اور فرمانبرداری کے جتنے بھی نفع بخش کام ہیں اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو اس مال کو آپ ان مشاريع میں، ان پروجیکٹس میں اور ان چینل کی سپورٹ میں یا ان غریبوں کی مدد میں یا غریبوں کے علاج و معالجے کے سلسلے میں یا بچوں کی کتب اور تعلیم میں آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ من أهل العلم من يقول يجعلها في مستقبلات كالمراحيض وما أشبه ذلك۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو ایک ایسے استعمال میں لگا دیں جیسے کہ راستے میں آپ کوئی چیز سڑک بنوا دیں، رفع عامہ کے جو کام ہوتے ہیں حمام بنوا دیں وغیرہ وغیرہ۔ اس قول کی ڈاکٹر خالد مصلح یہ فرما رہے ہیں کہ اس قول کی دراصل کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس پیسے کا یہی صرف استعمال ہوگا۔ النجاسة والنقص في هذا المال والخبث في هذا المال ليست في ذاته، اس پیسے کے اندر جو پیسہ ہے وہ بذاتی ہی حرام اور حلال، اس کے اندر حلال و حرام نہیں ہے۔ پیسہ تو میری جیب میں پیسہ ہے، آپ کی جیب میں بھی پیسہ ہے، وہ کسی ہندو کی جیب میں بھی پیسہ ہے، مسلمان کی جیب میں بھی پیسہ ہے، لیکن اس کا جو کسب یا اس کو جو گین کرنے کا، حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ ہوتا ہے حلال اور حرام، إنما في طريق كسبه، طریقۃ الکسب جو ہوتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کا۔ عندما يريد أن يتصدق بها السؤال هل إخراج لهذا المال اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو صدقہ کریں اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فائدہ دوسرے کو پہنچانا، غریب کی مدد کرنا، بیمار کا علاج کروا دینا، دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنے اس مال کو خرچ کر دینا، مساجد کی تعمیر کرا دینا، اور یہ نیک کام ہے۔ ایون دو اگر آپ حمام ہی بنوا دیتے ہیں تو کیا حمام بنوانا یہ گناہ کا کام ہے یا اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے؟ عمل صالح تخلص من هذا المال، عمل صالح کی اگر آپ نے عمل صالح کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا ہے أو لا، تو اس سے کیا آپ کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ فلا يقال الجواب شیخ فرما رہے ہیں کہ نعم، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی مدد کی ہے۔ إن الله طيب لا يقبل إلا اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، هو الله لو يقول أن هذا المبلغ سرقته، هو يقول إنه سرق مبلغا ويريد أن يتصدق به تقرب من الله، اب یہاں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے
اور مال چوری کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چوری کروں گا اور پھر اس کا صدقہ کروں گا، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چوری اسی لیے کی ہے کہ وہ صدقہ کرے گا نہ اس کا، کیونکہ یہ مال دراصل اس کا کسب کرنا، اس کا حاصل کرنا، یہ بے اسلامی تعلیمات کے منافی امور میں سے ہے۔ لا ينفع ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ تو یہاں اس طرز پر کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں، قبول نہیں کرتا، تو یہاں اس مال کے بارے میں ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر چوری نہیں کی ہے اور وہ مال آپ کے پاس سود قصداً آپ نے لیا تھا اور آپ اس کو توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن شخص حصل في يده مال لم يجد صاحبه، آپ ایک شخص ہے اس کو پیسے مل گئے ہیں اور وہ اس صاحب مال کو تک نہیں پہنچ سکتا، وبحث عنه اور وہ ڈھونڈتا بھی ہے اسے تاکہ اس کا مال اس کو لوٹا دے، کھوئی ہوئی چیز۔ وندم او كسب مالا من الربا، او کسب مال من الربا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اور اس نے سود ہی کے ذریعے پیسے اس تک پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد ندامت ہوئی اور توبہ کری اور استغفار کیا، اور اب اس مال سے وہ چاہتا ہے کہ اخلاصی یا اس مال سے کسی طریقے سے وہ نجات پالے۔ وهو يصرفه في باب من ابواب الخير۔ اب وہ شخص جس نے ربا سے پیسے حاصل کیے تھے، وہ توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہے۔ هذا من ذاته، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ صدقہ ہے اور بھلائی کا کام ہے، یہ اس لیے خیر اور نیکی کا کام ہے، یہ اس ضمن میں نہیں آتا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ لأنه طیب، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ مال جب اس نے کمایا تھا، جب اس کے پاس سود کی شکل میں آیا تھا، وہ اس کی شکل اور تھی، وہ اس کے لیے حرام تھا، وہ اس کا تصرف بھی حرام تھا، لیکن اب وہ اس سے نجات پانا چاہتا ہے اور توبہ بھی کر چکا ہے۔ يشوب ماله من المحرمات فيصرفه في كل ابواب، فیصرفہ فی کل، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پیسے کو آپ اطاعت اور فرمانبرداری کے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں خرچ کر سکتے ہیں۔ في بناء المساجد، فی بناء المساجد کے شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ ہے، مساکین اور فقراء کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنا دینا، بیماروں کی علاج کرا دینا، مصالح المسلمین، مصالح المسلمین، مسلمانوں کے خیر و بلائی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس مال سے جو دینی ادارے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں کو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو بھی آپ ان سے اس مال سے مستحکم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چونکہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ دور بہت ہی نازک مراحل سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، تو ایسے لوگ جو کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کہیں یہ ہمارے پیسے کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، دہشت گردی اور دوسرے جو مقاصد ہیں ان کے لیے تو ہمارے پیسے کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے غیر شعوری طور پر بھی اگر آپ نے ایسے ادارے کو مدد کر دی تو پھر وہ نقصان دہ ثابت ہوگا اور اس کی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اور میرا شیخ یہ جو فرمانا چاہ رہے ہیں فی کل الابواب طاعت، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ تمام ان کاموں میں جو کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہیں ان میں استعمال اس پیسے کو کیا جا سکتا ہے، اور شیخ کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، اور اس خیر کے کام پر انشاءاللہ تعالی آپ نے جو دوسرے کو مدد کی ہے اس پر کم از کم آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔